السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ معزز مکرم سامعین، ملک میں موجودہ صورتحال کے تحت عید الفطر کی صلاۃ کے طریقے کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ شریعت کی روح سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانا اسلامی شعار ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی ہے اور شرعی دائرے اور حدود میں رہ کر خوشی و مسرت کا اظہار کر کے انسانی طبیعت کو سکون و راحت پہنچائی جاتی ہے۔ اگر حالات معمول پر آ جائیں تو عیدگاہ میں سنت رسول کے مطابق عید کی صلاۃ ادا کی جائے گی، اور اگر لاک ڈاؤن برقرار رہا تو حکومت کے گائیڈ لائن کے مطابق جتنے افراد کو عیدگاہ جانے کی اجازت ہو وہ عیدگاہ جا کر امام کی معیت میں اور امام کے ساتھ بدستور سنت کے مطابق نماز عید ادا کریں گے، اور باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ صرف 2 ہی رکعت عید کے مخصوص انداز میں پڑھیں گے، یعنی دو رکعت عید کی صلاۃ ادا کریں گے، اور خطبہ نہیں دیں گے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں صیغہ جزم کے ساتھ انس ابن مالک کی روایت کا اثر نقل کیا ہے کہ وَأَمَرَ انس ابن مالک مولاه ابن ابی عتبہ بالزاویة فجمع اہلہ وبنیہ وصلى كصلاة اہل المصر وتکبیرہم، کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ سے 2 فرسخ کی مسافت پر واقع جہاں ان کا گھر تھا مقام زاویہ میں اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے اہل و عیال کو اکٹھا کریں، چنانچہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کو جمع کیا۔ پھر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر والوں کی طرح 2 رکعت تکبیر دوایت کے ساتھ انہیں صلاۃ عید پڑھائی۔ یہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 23 کے اندر یہ چیز منقول ہے۔ مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ نمبر 332، اسی طرح شرح معانی الآثار للطحاوی جلد 4 صفحہ نمبر 348، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 4، اور سنن کبریٰ للبیہقی جلد 3 صفحہ 427 میں متعدد طرق سے مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے ثابت یہ بات مترشح اور واضح ہو جاتی ہے کہ خصوصاً ان تشویشناک حالات میں عید کی صلاۃ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، البتہ گھر میں صلاۃ پڑھنے والے لوگوں کے لیے نماز کے بعد خطبہ نہیں ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے صاف ظاہر ہے، کیونکہ اس میں صلاۃ عید کی کیفیت کا ذکر تو ملتا ہے مگر خطبے کا ذکر نہیں ملتا ہے، لہذا خطبہ نہیں دینا چاہیے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل جلد 2 صفحہ 120 میں اور بیہقی اور ابن ابی شیبہ کی سند پر اکتفا کرتے ہوئے ضعیف قرار دیا، لیکن مصنف عبدالرزاق اور شرح معانی الآثار میں مکمل نظیف سند کے ساتھ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے، لہذا یہ اثر بالکل صحیح ہے۔ لہذا اس طرح کی نماز ہمیں اور آپ کو عید الفطر میں ادا کرنی چاہیے، جس طرح حکومت کی گائیڈ لائن ہو اس اعتبار سے 10 لوگ 15 لوگوں کو اجازت ہو تو پڑھ سکتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو گھروں کے اندر صلاۃ عید ادا کی جائے گی اور اس کا خطبہ نہیں دیا جائے گا، صرف تکبیر دوایت کے ساتھ 6 تکبیریں اور 5 تکبیریں ان کے ساتھ تکبیر دوایت کے ساتھ صلاۃ عید پڑھی جائیں گی، اور اس میں خطبہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو امت کے پریشانیوں کا آسان حل پیدا فرما دے اور انہیں قرآن و سنت کی طرف پلٹنے اور اپنے
اسلامی شاعر کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔